نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا ساری زندگی. اس میں کامیاب لوگوں کی علامتیں تھیں یا ناکام لوگوں کی؟ ناکامیوں سے بھری ہوئی زندگی. کچھ ہوگا ڈپریشن کا مریض, کچھ تو ناکامیاں ہوں گی نا کہ بندہ ہی مارتا جا رہا ہے. 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ دنیا تو میں نے برباد کر لی ہے. ظاہر ہے چھپتا پھرتا ہوگا, لوگ لانتے کرتے ہوں گے. ایک خود بھی جب انسان ظلم کرتا ہے نا اسٹریس میں جاتا ہے, ڈپریشن. جتنے یہ قاتل لوگ ہیں نا یہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں, سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں. کوئی ایک قاتل بھی, کیونکہ انسانی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو پھر سکون سے سونے نہیں دیتا. وہ سوچو 99 انسانوں کو قتل کیا ہوگا, کیسی ڈپریشن اور اسٹریس میں ہوگا. کیوں؟ وہ کامیابی سمجھ رہا تھا, دولت کو, پیسے کو, عزت کو. قتل کر کے اس کو پیسے بھی مل گئے, ایک بندہ مارنے کے پیسے ملتے ہوں گے اس کو, پیسے بھی مل گئے, دولت بھی مل گئی, عیاشی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, سکون نہیں. اللہ نے اس پہ رحم کیا, اس کو 99 انسان قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ جس چیز کو میں ہدف بنا رہا ہوں, کامیابی کا معیار سمجھ رہا ہوں, یہ معیار غلط ہے. خیال آ گیا, کیونکہ وہ تھا مسلمان یعنی اہل ایمان میں سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسأل عن اعلم اہل الارض, لوگوں سے آ کے پوچھنے لگا بھائی مجھے کسی مولانا صاحب کا پتہ بتاؤ. ایسے موقع پہ کس کا خیال آتا ہے؟ مولانا صاحب. میں شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ کامیابی ہے, مجھے خیال ہو رہا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. یہ دنیا تو سب کچھ مل گیا نا لیکن سکون نہیں ہے, تو اصل تو کیا ہے؟ آخرت ہے. لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد اب خدا مجھ سے راضی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اب پتہ نہیں خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو سنا ہوا ہے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے, لیکن اتنے ٹاپ لیول پہ اگر میں نے گناہ کر لیے اس کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے. تو یہ بات یا تو اللہ بتائے گا یا زمین پہ اللہ کے نمائندے بتائیں گے جو اللہ کا علم جانتے ہیں, یعنی جو آسمانی کتابوں کا علم جانتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتاؤ جس کو شرعی مسائل آتے ہوں, میں اس سے مسئلہ پوچھوں گا کہ 99 انسان قتل کرنے کے بعد کیا میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فدل علی راہب, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, لوگوں نے عالم کے بجائے راہب کا پتہ بتا دیا. راہب کا مطلب اس زمانے کے بزرگ, بزرگ کا مطلب جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتے ہوں, علم نہیں ہے لیکن عبادت کی بہت کثرت. لوگوں کے ذہن میں علم سے زیادہ صوفیوں کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں, یہ حضرت جی کہاں ہیں؟ پہنچے. کوئی دوڑ رہا ہے, جم جا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, یہ نارمل انسان ہے, یہ کیا ہے, یہ کوئی بزرگ ہے؟ یہ بزرگ کا تصور یہ ہے کہ ہلانے سے ہلے نہیں, چلانے سے چلے نہیں. ایسی باوقار شخصیت کہ ہلاؤ تو ہل نہ پائیں, چلاؤ تو وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی زندگی گزر جائے اور بس ارشادات فرماتے رہیں. ایک بہت جیسے دلہن رخصتی کے وقت پرانے زمانے میں چلتی تھی ایسے چلتے ہوں, اتنے نیک. تو یہ نہیں ہے بھائی. صحابہ کو تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا تھا. تو وہ بزرگ تھے نہیں تھے صحابی ہونے کے باوجود. تو بزرگ کا یہ کانسیپٹ غلط ہے, اور یہ روحانی عامل کبھی بھی بزرگ نہیں ہوتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے جو کام کر رہے ہیں یہ فراڈی ہوتے ہیں ایک نمبر کے, ان سے کبھی متاثر نہیں ہو. موکل اور وہ آئے تھے ایک صاحب ڈیفینس میں سرسوں کے تیل کے فضائل بتا کے چلے گئے, یہی ڈیفینس میں بیان, اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یوٹیوب پہ وہ بیان ہے, کہہ رہے ہیں سرسوں کا تیل آپ تھوڑا سا یہاں لگائیں, تھوڑا سا ناخن پہ لگائیں, پھر یہاں لگائیں, پھر یہ 70 بیماری پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہہ رہے ہیں. میں بھی آیا تھا بیان, میں نے بھی بیان کیا, کوئی کراؤڈ نہیں تھا اتنا, مجھے کوئی حسد نہیں ہو رہی ان سے, کوئی گناہ ہو کراؤڈ. بندہ آیا ہے اور لوگ ڈیفینس کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ بھرے ہوئے ہیں جی, اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ سرسوں کا تیل تھوڑا سا آپ یہاں لگائیں, ناخنوں پہ, رات کو ناخنوں پہ لگائیں, یہ والا تیل یہاں لگائیں تھوڑا سا, 70 بیماریوں سے آپ کو کیا ہوگی؟ شفا. لوگ کہہ رہے ہیں یار پہنچے ہوئے ہیں. ڈائریکٹ کس سے رابطہ ہے؟ حالانکہ سرسوں کے تیل کی کمپنی سے رابطہ ہے, اللہ سے رابطہ نہیں ہے. تیل بکوانا ہے میرے بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں یار بڑا مقام دیا ہے بھائی. اب یہ پھوکا والی سرکار دیکھ لو, گھٹنے جڑ رہے ہیں, ہڈیاں جڑ رہی ہیں. میں نے ایک بیان دے دیا تھا, بھائی کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دو اپنی پھونک کے, وہ جا کے اسپرے کرتے رہیں گے, بندے جڑتے رہیں گے. اس کو اتنا غصہ آیا, پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی بھائی ان لوگوں نے ہمیں.
میں نے کہا میں نے تو تمہارے فائدے کی بات کی ہے, محنت کم ہوگی, فائدہ مخلوق کو زیادہ ہوگا, سلنڈر بھروا لو. لیکن آپ دیکھو کتنا ایجوکیٹڈ طبقہ ایسے بے وقوفوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں, پہنچے ہوئے. تو بزرگ کوئی خلائی مخلوق نہیں, اچھے انسان از کالڈ بزرگ. اچھا انسان از ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, بچے پڑھتے ہیں سائنس میں, از کالڈ آخر میں لگا دیتے ہیں. تو اچھا انسان از کالڈ جو نیک انسان ہے, جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, بس اتنا کافی ہے. اتنا کیا ہے, یہ بزرگ ہے, یہ جنت میں جائے گا. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, لوگ میرے پاس آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے, اور بیعت ہونے سے مقصد ہوتا ہے کہ بزرگ بن جائیں. فرمایا انسان بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کی ضرورت, انسان بن جاؤ, شریف انسان, بس کافی ہے. تو وہ سے 99 انسان قتل ہو گئے. اب اس کو خیال آیا کہ یار میں نے جس چیز کو ویژن بنایا ہے, کامیابی سمجھی ہے, وہ اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ کہ مرے تو خدا راضی ہو ہم سے, جانا ہے ہم نے, یہاں رہنا کتنا ہے. تو یہاں کی دولت, یہاں کی عزت, نعمت ضرور ہے, مل جائے بہت اچھی بات ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے